السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر کے ان دروس میں آپ لوگوں کے سامنے جو آیات پڑھی جا رہی ہیں وہ میں نے سب سے پہلی قرأت پر جو اس درس سے پہلے ہوا وہ آیت نمبر 75 to 82 تک کے آیات تھے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے کرتوت اور اس کے مقابلے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امید لگائے تھے ان کو دیکھ کر، اور جو خدشات ابھرتے تھے ان کے اسلام قبول نہ کرنے پر، اس کی توجیہ اور تفصیل بیان کی اور بتایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، ان سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سلیس طور پہ پیش کر دیا اور تلاوت بھی مکمل ہو گئی۔ لیکن اس درس میں آگے جانے سے پہلے 2-3 آیات کا اور خلاصہ میرے ذہن میں باقی تھا، کیونکہ بہت اہم ٹاپک تھی، تو میں آپ کو آج اس درس میں کیا ہے وہ چھوڑی ہوئی جو باتیں اور جو نکات ہیں اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، بات چلی تھی افتطمعون ان یؤمنوا لکم، 75 آیت نمبر۔ ایسے بدخلق، بدخلق، بدمزاج، مکار، ناہنجار، گنہگار، ان سے آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں اے مسلمانوں، اے صحابہ، کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اب یہ کہنے کے بعد اللہ نے ان کے کرتوت جو خاص طور پر قابل مذمت ہے وہ بیان کی۔ پہلا یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کے اندر جرأت اتنی ہے کہ اللہ کا کلام ماننے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر غلط بیانی کرتے ہیں عوام کے سامنے۔ تحریف کرنے کا سیدھی سیدھی بات تو یہی ہے نا جی، کہ اپنے آپ سے کر کے اپنے لیے نہیں رکھ لیتے نا۔ یہ علماء کی طرف اشارہ ہے کہ یہ علماء ایسے ہیں جو عوام میں اللہ کی بات کو غلط پیش کرتے ہیں، غلط معنی دیتے ہیں، الفاظ ہی بدل دیتے۔ لیکن اب ہمارے حال میں اگر علماء سو دیکھیں گے تو وہ الفاظ نہیں تبدیل کر سکتے، کیونکہ اللہ نے حفاظت کیا ہوا ہے، تو وہ معنی تبدیل کرتے ہیں۔ معنوی غلطیاں بہت کرتے ہیں، آمدن کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا دوسرا سب سے اہم نقطہ بتایا کہ یہ بدبخت جانتے ہیں کہ نشانیاں موجود ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اور جو لوگ ظاہر کر دیتے ہیں وہ تنہائی میں بلا کر ان کو ڈانٹتے ہیں، کیا تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم کیوں بیان کرتے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے ہم پر کھولی ہیں، صرف ہم کو معلوم ہے۔ یہ جو ان کے اندر کے راز نیاز کی جو باتیں ہیں وہ کیوں تم ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے بدبختو، تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو، میں وہ ہوں جو غیب کا جاننے والا ہوں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ سب کچھ کیا ہے میں جانتا ہوں، اور میرے نبی پہ میں وحی کے ذریعے بتا سکتا ہوں، تمہاری حالتوں کو ظاہر کر سکتا ہوں۔ ہاں، اب یہاں تک کہ کیا ہے ان کا معاملہ تھا، تو ساتھ میں اللہ نے کہا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، بعض امی بھی اس کے ساتھ کیا ہے، ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وہ وہی ہیں جو ان کو کیا ہے پہلے سے خدا کا درجہ دے بیٹھے ہیں، ان کی 1000 مکاریاں سامنے آنے کے باوجود بھی انہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہی حال ہمارے ہاں کا بھی ہے۔ بہت سے پیروں کے
ایسی باتیں، ایسے فاحشہ کام، ایسے غلط کام سامنے آنے کے باوجود بھی اسی کو پوچھتے ہیں، اسی کے پاس پہنچتے ہیں، اس کی غلطیاں معلوم ہونے کے باوجود بھی، ہاں کیونکہ ان پڑھ ہیں، معلوم نہیں ہے، نہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ کہہ رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس بدبخت کام کے لیے، جو اللہ نے پہلے کہا کہ یحرفون الکلم، یہ لوگ تبدیل کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے عذاب کے طور پر یہ آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں یا اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی بات کو اللہ کی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس کے عوض مال کماتے ہیں، ان لوگوں پر پھٹکار ہو، برباد ہوئے۔ ان لوگوں کے لیے جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جو جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ یہ تو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن آج بھی یہ کام ہم امت مسلمہ میں بھی ہو رہا ہے اور بڑے علانیہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وحی کا سلسلہ رک گیا نا جی، اس واسطے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات یہ نہیں کہہ سکتے، جیسا کہ یہ لوگ کے برملا کہہ دیتے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن لکھتے خود اپنے ہاتھوں سے تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم۔ آج اس حد تک تو امت مسلمہ کو لے جا نہیں سکتے نا، ادنا سے ادنا مسلمان بھی جانتا ہے اللہ کی آخری کتاب اتر چکی ہے۔ اس واسطے بزرگوں نے کہا ہے، ہمارے اندر معاملہ کیسے لایا؟ کوئی دلیل نہیں، غلط عقیدہ بنانا ہے، مال کمانا ہے، عوام سے پیسہ اینٹنا ہے، کیا ہے؟ بزرگوں سے ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، کہاں بھائی فرماتے ہیں؟ کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس؟ ہاں، غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے جتنے ولی ہیں اس وقت کے اور آئیں گے آخری تک، سب ولیوں کے گردن پر میرا پاؤں ہے، لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ کیا دلیل ہے؟ کب کہا؟ وہ اللہ کے بندے تو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب ایک ایک کیا کرنا ہے؟ روب جمانا ہے۔ اب روب جم گیا، ہاں میں بھی ان کا کیا ہے خاص ہوں، میں بھی ان کو کیا ہے ملاقات کرتا ہوں خواب میں۔ اب اس کے بعد ان کا روب جم گیا، تم کو بھی بنا کے دیتا ہوں ان کا مرید۔ اس کے بعد تم کو کچھ بھی کو منکر نکیر آئے تو بھی ڈانٹ کے بھیج دیں گے ہمارے ولی۔ تو اب کرنا کیا ہے جی؟ 25 لاکھ لاؤ، بنگلہ لکھ کو دے تو جنت میں، خون سے لکھ کو دے تو، کفن پہ لکھ کے دے تو۔ یہ دھندا چل رہا ہے۔ ہاں لوگوں کو برا ہوگا، لیکن کیا کریں، حق بات ہے نا جی، حق بات کڑوی ہوتی ہے، کوئی بولے یا نہ بولے ہم کو تو بولنا ہے۔ یہ دھندا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، کوئی بھی ڈھونگ رچائے بیٹھ جائے، میں بابا ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہ ہوں، عوام اتنی جاہل ہے فوراً مان لیتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے اوپر وحی آئی میں نبی ہوں، یہ بھی کہنے والے بن گئے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچتے۔ پہلے بناتے کیا ہیں؟ کسی ایک کا نام استعمال کر کے صاف طور پر کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے، حالانکہ وہ کب کہے ہیں جی؟ کب کہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ انٹرنیشنل ایک نام بڑا گھومتا ہے طاہر القادری صاحب کا، اللہ ان کو نیک توفیق دے، یہی کہہ سکتے ہیں، اپنی زبان سے کہا ہے کہ میں نے 9 سال امام ابو حنیفہ سے کیا ہے درس لیا، حالت بیداری میں کہتے ہیں وہ بھی، اور حالت خواب میں بھی کیا ہے ان کے درس سنتے رہے 9 سال۔ اب جم گیا بہت بڑا معاملہ، ارے کون ہے بھائی ڈائریکٹ، حالانکہ امام ابو حنیفہ کب کے ہیں؟ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں وفات پائی، بعد میں آنے والا 151 میں جو پیدا ہوا، یہ 150 کے بعد جو پیدا ہوا، اس نے دعویٰ نہیں کیا میں نے ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ امام شافعی نہیں بول سکتے کیونکہ وہ 150 میں پیدا ہوئے، 150 میں کیا ہے ابو حنیفہ کی وفات ہو گئی۔ یہ آیا اب کا 1400 سال بعد، یوں کہتے ہیں کہ 9 سال ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، اور اتنی بڑی مجلس میں بول رہے ہیں عوام، لیکن عوام کیا ہے؟
ویسے ہی ومنہم امیون، امی عوام ہے نا جی، جو چاہے بولو، سب چلتا۔ یہ بولتے ہی لوگ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، ہو ہا، سب چل رہا ہے، کیا کریں گے؟ تو آج بھی چل رہا ہے، باقاعدہ طور پر جھوٹ موٹ لگاتے ہیں اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ کو ہم نے دیکھا، انہوں نے کہا، صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، کن کن کو ہم سمجھائیں گے؟ لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہے نا جی، اللہ کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ بعضوں نے کتابیں لکھ دی، واہیات قسم کی کتابیں، اور اعلان کر دیا کہ میرے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اس کتاب کو پڑھو، اسی سے کامیابی ملے گی، لکھ دیا۔ دیوبند کی تاریخ میں یہ تاریخ کیا ہے، رقم کر دی، یہ بات لکھ دی کہ اس کے نقشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے بتلائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، اسی پر عمارت اٹھائی گئی، اسی پر دیوبند بنا۔ دیکھیے، ہو گیا ھذا من عند اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے کہہ دیں گے تو پھر تو کیا وہ ھذا من عند اللہ کے برابر ہو گیا نا جی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہاں پر جہاں اللہ کے رسول خود آ کے بتائے ہوں کہ یہاں دیوبند کیا ہے، تعمیر کیا جائے، دیوبند کا مدرسہ، تو پھر کوئی ہے کچھ بول سکتا ہے؟ ہاں، تو نیکی ہی نیکی ہوگی پھر۔ ایسے کیا ہے، ہر گروہ اپنے طور پر کیا ہے، ھذا من عند اللہ بنایا ہوا ہے۔ آج لکھتے تو اپنے ہاتھوں سے ہیں، لیکن منسوب ایسے کر کے بتلاتے ہیں، عوام کو بگاڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے جی، خواب میں رسول آئے تھے، خواب میں فلاں ہوا تھا، خواب میں انہوں آئے تھے، خواب میں انہوں آئے تھے۔ خوابوں کے سلسلے کو کیا ہے اتنا تقویت دے دیے کہ زندوں کا سلسلہ نہیں ہے، پھر خواب کا سلسلہ، نیند میں رہتے ہیں شاید۔ تو اللہ کے لیے بچو اس طرح کے واقعات سے جو بلا دلیل ہیں، اور لوگوں کو نہ بہکاؤ۔ اللہ کے بندو سدھر جاؤ، سب کے لیے کہہ رہا ہوں جو بھی ان کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے عقیدے کی ایک سب سے اہم ترین غلطی کو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر کر رہا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 80، ہمیشہ یاد رکھ لو۔ یہ بدبختی میں اتنے بڑھتے ہیں، پھر اتنے بڑھتے ہیں، اتنے بڑھتے ہیں، اتنے بڑھتے ہیں، شیطان ان کے دماغ میں یہ بات فٹ کر دیتا ہے کہ تم اللہ کے اتنے محبوب ہو، جو چاہے کرو، اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہی حال ان یہودیوں کا بھی تھا۔ اتنے نشانیاں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کی کتاب دینے کے باوجود اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، بلکہ ایذائیں دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے۔ پھر بھی امید کیا تھی؟ امید نے بلکہ یقین کیا تھا، اللہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو کیا اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب، ہم کیوں جائیں گے؟ اسی عقیدے کی اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہا ہے۔ بدبختو، کہاں اللہ نے تم سے کیا گارنٹی لی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، آگ ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، ہم جہنم جائیں گے ہی نہیں، بہت گناہ کر لیا تو بھی کیا ہے جی، چند دن کے لیے جائیں گے، بس چند دن، معدودہ۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے بدبختو، یہ بات تو جو تم نے اللہ کی طرف کیا ہے گھڑ کر منسوب کر دی ہے، یہ جھوٹی بات، کیا کوئی عہد ہے تمہارے پاس، کوئی اگریمنٹ ہے؟ آج بھی یہی سلسلہ ہے بھائی، ہمارے پاس بھی اس آیت کو سمجھنے کے لیے آج کی پیری مریدی کا چکر سمجھ لو۔ ہر کوئی دفتر لے کے بیٹھا ہوا ہے، نام رجسٹر کر لو جنت میں، کچھ بھی کر لو، پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا تم پر، فلاں عرس چڑھا دو، فلاں کیا ہے دیغیں پکوا دو، فلاں کام کر دو، پھر بینک میں چلتے رہو، سود کے ویپار چلتے رہیں، شراب خانے بھی کھول لو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ فلاں پیر کے مرید ہیں، ان کے لیے سب معاف ہے۔ ہاں، اور عوام کو بھی ایسا ہی چکما دے کے بٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں دیکھے ان لوگ غلط کام کرتے ہیں، آنکھوں دیکھے فحاشی اور ریانی کے کام کرتے ہیں، پھر بھی عوام بڑے ادب سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو کیا ہے اللہ پوچھتا نہیں، ان کے لیے سب جائز ہے۔ وہ جو ہے نا جی، وہ حضرت ہے، وہ حضرت، وہ ہمارے پیر ہیں، کیوں آگ چھوئے گی ہی نہیں، وہ تو عہد کر کے آئے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جو مرید ہو جائے عبد القادر جیلانی کا، اسے تو کیا ہے
کوئی منکر نکیر بھی سوال نہیں کر سکتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ جو بات تم کہہ رہے ہو اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ کوئی اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے امت میں کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت میں ایک آئے گا جس سے بیعت لے لیں گے تو بس۔ بعضوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ان کے مدرسے کے دروازے سے پر جو گزرا ہوگا اس کے لیے بھی کیا ہے، معافی ہے، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ واقعات لکھے ہوئے موجود ہیں باقاعدہ، عوام کو چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہی حال ہماری امت کا ہے بھائی، یاد رکھو۔ ہم بھی بہت ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں، ہم تو کیا ہیں جی، بہت گنہگار، لیکن ہم تو امت مرحومہ ہیں جی، یعنی مرحومہ ہیں، اللہ نے جس پر رحم کر دیا۔ ہم تو کیا ہے، اللہ کے رسول کی امت ہی ہے نا جی، کیسے اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کے جائیں گے؟ ہمیں تو نکال کر ہی لے جائیں گے۔ اگر شرک بدعات پر بھی نکال کر ہی لے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو نکال کے لے جاتے، جو خاص چچا ہیں، نہیں نکال کے لے گئے۔ شرک کو معافی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ ہم امت محمدیہ ہیں، مرحومہ ہیں، ہم اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں گے، ہم عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑ لیں گے، ہم فلاں ولی کا دامن پکڑ لیں گے، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ یہی عقیدہ دراصل ہمارے اندر بھی آنے سے ہم برباد ہوئے۔ یہی عقیدہ تھا جو یہودیوں کو آنے سے کیا ہے، وہ لوگ برباد ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلا من کسب سیئہ، جو برا کام کرے اور اس کے گناہ اس کو گھیر لے، اور یہاں پر لفظ سیئہ آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ ہے، وہ ایک گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ روایتیں اس پر صاف ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں برائی سے مراد، سیئہ سے مراد کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ سیئہ سے مراد شرک ہے۔ ہاں، ایک گناہ کافی ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، جو تمہارے تمام گناہوں کو گھیر لیتا ہے، جو تمہارے لیے اس کے ہر گناہ گھیر لیں، جو برے کام کرے اس کے ہر گناہ اس کو گھیر لیں۔ ایک گناہ جو سب گناہوں کے لیے کافی ہے اور تم کو گھیر کے جہنم کی طرف لے جائے، وہ گناہ شرک ہے۔ تم کہاں کی آس لگائے بیٹھے ہو کہ ہم تو کیا جنت کے وارث ہیں، ہم تو فلاں کے ہیں، ہم تو وہاں کے ہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو وہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کس سے عہد لیا؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر بد ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہے، وہ جہنم ہے، جہنمی ہے وہ۔ جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لائے، سنت کے مطابق عمل کرے، وہ جنتی ہے۔ اگلی آیت ہی فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اصل تو وہ ہیں۔ تو اور برائی بھی، ایک برائی بھی کبھی کبھی تمہارے لیے تمام برائیوں کو گھیر لینے کے برابر ہو جائے گی، وہ ایک برائی شرک ہے۔ اس شرک سے بچو۔ کبھی کبھی ایک برائی کرتے 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 بھی انسان کیا ہے، سخت کفر میں پہنچ جاتا ہے، اور دل بڑا سخت ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ ایک برائی سبب بن جاتی ہے آخرکار دائمی جہنمی بننے کے لیے۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، وہ جمع ہو کر انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ اگر کئی آدمی ایک ایک لکڑی لے کر آئیں تو ایک انبار لگ جاتا ہے لکڑیوں کا، پھر اگر اس میں آگ لگائی جائے تو بڑی سے بڑی چیزوں کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا بھی جو ایک گناہ ایک گناہ ایک گناہ ایک گناہ کر کے کرتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی ایک گناہ یہ تو بعد میں معافی مانگ لیں گے، ایک گناہ یہ تو بعد میں کر لیں گے، ایک گناہ، اب یہ ایک گناہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ قافلہ اترا، 15-20 آدمی تھے، 100 آدمی تھے،
سب نے صرف کیا کہا کہ ہم ایک لکڑی لائیں گے، بھائی ایک لکڑی لائے، لیکن وہ ایک لکڑی جا کے 100 لکڑی بن گئی۔ اب یہ 100 لکڑی اتنی پاورفل ہے کہ اس کو جلاؤ تو بڑے بڑے کیا ہیں، لوہے کی چیزیں جل جائیں۔ یہی حالت ہوتی ہے انسان کی بھی، سمجھتا ہے ایک گناہ بھائی ایک ہی تو گناہ ہے، ارے اتنے رتی گناہ ہے بھائی، بعد میں معافی یہ ایک گناہ پھر اتنا تو وہ پورا گناہ ہی گناہ ہو جاتا ہے، گھیر لیتا ہے وہ ایک گناہ اس کو ہر طرف سے، احاطت بہ خطیئتہ، اور پھر وہ جہنم کی آگ کے لیے ہو جاتا ہے، وہیں پر پڑ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک معنی شرک کا ہے کہ یہ ایک گناہ اگر شرک لیا جائے تو یہ ایک ہی کافی ہے جو تم کو گھیر لے گا ہر طرف سے، ہر عمل تمہارا برباد کر کے رکھ دے گا اور تم جاؤ گے جہنم۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر تم ایک گناہ کو معمولی سمجھو تو پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ معمولی سمجھ کے ایک گناہ بول کے کرتے 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 آخر حالت تمہاری یہ ہو جائے گی کہ گناہوں کے گھیرے میں آ جاؤ گے، یہاں تک کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اس واسطے گناہوں کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک پیغام وہ ہے جو کہ ان خیالات کی تردید کے لیے جو سمجھتے ہیں ہم نے تو ایک ہی گناہ کیا، ایک گناہ میں کیا ہو جانے جاتا، نہ گناہ سمجھے تو رکو، وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ۔ جو لوگ وہ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے خاص کر۔ پھر دوسری بات، وہ جو لوگ دراصل وہ تو نہیں ہیں لیکن یہ شرک میں پڑ گئے اور شرک کیا اعمال کو صالح اعمال سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں، یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے، تو اللہ کہتا ہے یہ ایک گناہ بس ہے، کافی ہے، تمہارے تمام نیکیوں کو لپیٹ کے تمہیں کیا کرے گا، ہر طرف گنہگار بنا دے گا، وہ ایک گناہ کافی ہے تمہارے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تم تو آگ والے بن جاؤ گے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ پڑے رہو۔ تو یاد رکھیے ان آیات کا جو 75 to 82 میں نے بیان کیا، یہ تمام آیات کا خلاصہ میں نے 2 ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا ہے، اس واسطے کہ پہلے میں آپ ترجمہ اور تشریح دیکھ لیں اور دوسرے میں آپ تفسیر اور اس کا خلاصہ دیکھیں تاکہ کوئی پہلو چھوٹ نہ جائے۔ تو مسلمانوں، یہ کام یہودیوں کے تھے جو کام ہمارے اندر آ گئے ہیں، سدھرنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ پلٹ آؤ، شرکیہ اعمال چھوڑ دو، غلط بیانی، خرافات، موضوع روایات گھڑ کے لوگوں کے عقیدے خراب نہ کرو اور ان سے پیسہ لے کے ظلمن نہ کھاؤ، مذہب کے نام پر ڈرا دھمکا کر ان سے پیسہ کھانا جہنم کی آگ بھرنے کے برابر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے آیات میں اگلے درس میں پیش کروں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔